محترم سامعین و ناظرین، آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں، ہماری خطابت میں وہ اثر کیسے پیدا ہو جو سامعین کے دلوں پہ دستک دے کر انہیں اعمال پہ کھڑا کر دے۔ یہی خطابت کا بڑا مقصد ہے، صرف واہ واہ بٹورنا تو نہیں ہے۔ اگر صرف واہ واہ بٹورنا مقصد ہو تو پھر ایسی خطابت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں تقریر اچھی کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں واہ عطا اللہ، واہ عطا اللہ، اور جب جیل میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آہ عطا اللہ، آہ عطا اللہ۔ اسی واہ اور آہ میں تباہ ہو گیا عطا اللہ۔ یعنی صرف واہ واہ سے کوئی کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ خطابت کا ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ جو ہے لوگ اعمال پہ کھڑے ہوں اور ہمارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھل جائے۔ اس کے لیے بہت سارے اسباب ہیں جس کو ہم اپنا کر اپنی گفتگو میں اثر لا سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اپنے لہجے میں، آپ اپنے انداز میں شیرینی اور حلاوت اور مٹھاس پیدا کریں۔ آپ کے لفظوں کی جو حلاوت ہے وہ کشش کو پیدا کرتی ہے، اور کشش سامعین کے دلوں کو کھینچتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے، ان کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ لیکن رفتار میں اور روانی میں میانہ روی ہو، سنجیدگی ہو، وقار ہو، زیادہ تڑ نہ بولتے چلے جائیں۔ چاہے آپ کو مضامین بہت سارے کتنے ہی ازبر یاد کیوں نہ ہو، چاہے اسی موضوع پر آپ کتنی ہی بار بول چکے ہوں، لیکن جب بھی بولنا پڑے تو سنجیدگی اور وقار کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اس میں آپ حلاوت ڈال دیں، شیرینی ڈال دیں، مٹھاس ڈال دیں، تو یہ چیز لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ تڑ بولتے چلے جائیں گے تو یہ چیز جو ہے ثقل پیدا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ ایسے شخص سے دشمنی رکھتا ہے جو اپنی زبان کو تڑ استعمال کرتا ہے، جیسے گائے گھاس چرتے ہوئے چبڑ کرتی ہے۔ اپنے لہجے میں میانہ روی ہو، سنجیدگی ہو، وقار ہو، اور پھر حلاوت اور چاشنی ہو تو یہ بات اثر انداز ہوتی ہے۔